السلام علیکم۔ تو ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کا نیکسٹ پارٹ کہ ارسطو سے لیٹ تک لکھا۔ تو ارسطو سے لیٹ تک لکھا جمیل جالبی صاحب نے۔ تو اس کو یاد کرنے کے لیے آپ اپنے علاقے کے کسی کے جمیل کا نام ذہن رکھیں۔ کوئی اپنے آپ کو پہلے ارسطو سمجھتا تھا، پھر وہ اپنے آپ کو بہت الیٹ سمجھتا تھا، تو جمیل صاحب جو آپ کے علاقے میں رہتے تھے۔ اس کے بعد عود ہندی کون سی صنف ہے؟ تو جب بھی عود ہندی آئے تو آپ کے ذہن میں غالب صاحب آنا چاہیے۔ تو غالب صاحب کے ساتھ لنک کرتا ہے کہ وہ زیادہ خطوط لکھتے تھے۔ تو عود ہندی کون سی صنف ہے؟ تو خطوط نگاری ہے۔ اس کے بعد جدید پلس پرانی شاعری کا سنگم۔ تو جدید شاعری موجودہ حال میں ہی ہوگی نا، تو پرانی شاعری کا سنگم۔ تو جدید شاعری حال میں ہوگی تو اس سے آپ نے یاد رکھ لینا حالی۔ تو جدید اور پرانی شاعری کا سنگم مولانا الطاف سلطانی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اقبال محاصرین کی نظر میں۔ تو یہ اقبال صاحب کو محاصرین کی نظر میں جو بتایا گیا تھا وہ اس وقت کے سید تھے اور عظیم سید تھے۔ تو اقبال محاصرین کی نظر میں جنہوں نے کہا تو وہ ایک سید زادے تھے اور وہ عظیم تھے، اور ان کا نام پھر کیا ہوگا؟ سید عظیم، اور بیچ میں آپ وقار لگا دیں، اور ان کا بہت وقار تھا تو سید وقار عظیم صاحب نے کہا تھا۔ اس کے بعد مرکب عطفی ہے ذوق و شوق، ذوق اور شوق مرکب عطفی ہے۔ اس کے بعد منشی پریم چند کا افسانہ ضبط کر لیا گیا۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے وطن کے بارے میں، وطن بہت تکلیف میں ہے، سوز وطن کے بارے میں لکھا تھا کہ افسانہ ضبط کر لیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ جب انڈیویجول بات کو نہیں، جب یہ ایز اے ہول ہو تو ملک کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ملک بہت پریشانی میں ہے، سوز میں ہے، تو سوز وطن اس کو ضبط کر لیا گیا۔ اس کے بعد بلوچی شاعری جو فائز احمد فائز کے دوست تھے، تو وہ کہتے تو بلوچ تھے، ہیں تو بلوچ، لیکن وہ خان تھے۔ کیا تھے؟ خان تھے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو خان کے ساتھ ہی آپ نے ان کا نام رکھنا ہے یاد کہ وہ گل تھے، گل خان تھے۔ نظم آدمی نامہ لکھی۔ تو جب جو نظم آدمی نامہ تھا اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی، اتنی خوبصورت نظم لکھی تھی کہ نظم آدمی نامہ لکھی تو اس کی نظیر نہیں تھی، تو پھر لکھا بھی انہوں نے نظیر اکبر آبادی صاحب نے اس کو لکھا تھا۔ مضمون کے شروع سے پہلے کام کیا کرتے ہیں؟ تو کوئی بھی مضمون ہم شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کام یہ کرتے ہیں کہ مضمون شروع کیسے کرنا ہے اور اس کو اینڈ کیا کرنا ہے، تو اس کا مطلب اس کا خلاصہ۔ اس کے بعد ہے جی اکرم سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور ہو گیا۔ تو سر کیا ہے؟ تو سر اس میں جار ہے۔ تو اس میں جار کس کو کہتے ہیں؟ اس میں جار یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کی اسم سے پہلے جو الفاظ آتے ہیں اور اس کے اسٹرکچر کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو پسینے سے پہلے وہ بتا رہا ہے کہ سر سے پاؤں تک، اوپر نیچے تک اس کی پوری کیفیت کو بتا رہا ہے، تو یہ اس میں جار ہوگا۔ اس کے بعد اعلیٰ صوت کہاں ہوتا ہے؟ تو آپ نے یہ کویشچن بنتا نہیں لیکن یہ پوچھا گیا۔ تو اعلیٰ صوت بیسکلی آپ کا منہ ہوتا ہے، منہ کے بعد آپ کا لیرنگس آتا ہے، منہ کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے وہ لیرنگس ہے۔ تو اعلیٰ صوت کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو وہ لیرنگس کے بعد فیرنگس ہوتا ہے، فیرنگس کے بعد آپ کا ٹریکیا اور یہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد زاہد ایک ذہین طلب ہے، طالب علم ہے۔ تو اس میں ذہین کیا ہے؟ تو زاہد صاحب ایک ذہین طالب علم ہے۔ تو ذہین بیسکلی صفت کو کہتے ہیں نا، تو لہٰذا اس میں ذہین اس میں صفت ہے، یا مرکب توصیفی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسرار خودی کی زبان کون سی ہے؟ تو اسرار خودی، اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا کہ اسرار خودی چونکہ اقبال صاحب کا پہلا مجموعہ ہے، وہ تو اقبال سب سے زیادہ شاعری کس میں کرتے تھے؟ تو شارٹ فارسی میں کرتے تھے، تو لہٰذا یہ فارسی زبان کا ہے، پہلا مجموعہ ہے، اور یہ پہلا مجموعہ انہوں نے فارسی میں لکھا تھا، فارسی میں زیادہ تر کتب لکھی ہیں۔ اس کے بعد طویل نظم کو کہتے ہیں۔ تو جب بھی طویل نظم کی بات ہو تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے مثنوی یاد رکھنی ہے۔ مولانا رومی کی بہت بڑی طویل نظم ہے، طویل لکھی گئی ہے، ہزاروں میں شعر ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کو
یاد رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کرن کام رہا ہے۔ اس کو پریپیئر کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کے ایک دوست تھے جی مرزا صاحب، تو وہ شعر کا نام سن کے انہوں نے کہا جی میدان میں شعر آ رہا، تو وہ کامنا شروع ہو گئے، تو ہم نے کہا کہ آپ سلامت رہیں گے، پریشان نہ ہوں۔ تو اس طرح سے آپ نے، مرزا آپ کا دوست تھا اور ہم نے ان کو سلامتی کہا کہ آپ سلامت رہیں گے، پریشان نہ ہوں۔ الحمدللہ کس کا افسانہ ہے؟ تو الحمد سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ الحمد نام سے احمد ملتا جلتا نظر آتا ہے، تو الحمدللہ کس کا افسانہ ہو گیا؟ احمد ندیم قاسمی صاحب کا ہو گیا۔ اس کے بعد غبار خاطر سنوت کے اعتبار سے، تو پرانے وقتوں میں غبار خاطر، غبار نکالنے کے لیے، دل کا غبار نکالنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ کہیں کوئی دوسرا بیٹھا ہوا تو اس کو ایک خط لکھتے تھے، تو پھر غبار خاطر سنوت کے اعتبار سے کیا ہے؟ خطوط ہے۔ خاص کے دوست پنجابی شاعر، تو اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے کون سے دوست تھے جو بلوچی شاعر تھے، تو گل خان صاحب تھے۔ تو یہ اس کو یاد کرنے کے لیے کہ وہ فیض کے دوست تھے، استاد تھے، اور انہوں نے ان کا دامن پکڑ لیا کہ میں نے بھی شاعر بننا ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کا نام ہی استاد دم رکھ دیا۔ ہاں میں باغی ہوں، سنم کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو باغی، جو باغی ہوتا ہے وہ بیسیکلی اپنی آپ بیتی بتاتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے نا کہ میں وہ باغی کیسے بنا، جی مجھے ایسے ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، تو باغی بیسیکلی آپ کی اب بیتی ہو۔ اس کے بعد لیلا کے خطوط سنم کے اعتبار سے یہ ایک ناول ہے۔ لیلا کے خطوط کیا ہے؟ ایک خط تھا، پھر دوسرا خط، پھر تیسرا خط، تو یہ سارے خطوط کو انہوں نے ایک بک کی شکل دی، تو اس کو بک کو ناول کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لیلا کے خطوط، لیلا کے ساتھ جو عشق تھا وہ ایک قاضی صاحب کو تھا، تو اس قاضی کا نام کیا تھا؟ عبدالغفار۔ تو لیلا کے خطوط کس نے لکھا؟ قاضی عبدالغفار صاحب نے لکھا۔ شاعری کا عہد زریں تو آپ نے یاد رکھنا 19ویں صدی میں پاکستان بنا، اس سے پیچھے والا جو دور تھا وہ عہد زریں تھا 18ویں صدی کا۔ رسالہ مجلہ فنون، تو مجلہ فنون آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تو آپ نے سب سے پہلے میم محمد بنتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد تھا، تو رسالہ مجلہ فنون پھر کس نے لکھا؟ احمد ندیم قاسمی نے۔ جان تجھ پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دبا کیا ہے، تو اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس کو پرپیٹ کرنے کا طریقہ، تو جان کسی کی اگر جان جا رہی ہے تو پھر دو چیزیں کام آتی ہیں وہاں پہ، یا آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا پھر اس کی جان بچانے کے لیے دعا دی جاتی ہے۔ حفیظ جلندری اور لکھنؤ کے مجموعے کو اس نے کلیات کہا، تو حفیظ جلندری اور لکھنؤ کے مجموعے کو کس نے کلیات کہا؟ تو وہ ایک خواجہ تھا، خواجہ باعزت شخص کو کہتے ہیں، تو ان کا نام خواجہ ذکریہ صاحب تھا، تو خواجہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اخبار شناس شخصیت، اقبال کو وہی شناس کر سکتا ہے جو دین پہ ہو، تو الدین، رفیع الدین ان کا نام ہے۔ اس کے بعد آگے نعت نہ پیچھے پگا، آگے نعت، نہ کوئی آگے چیز ہے اور نہ کوئی پیچھے چیز ہے، تو وہ بندہ کیا ہوگا؟ لاوارث ہوگا۔ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر، تو شیکسپیئر میں نے آپ کو اس کی ایک بڑی چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کشمیری بندہ تھا، کشمیری، تو کشمیر میں بہت زیادہ حشر برپا ہے نا، تو اس لیے ان کا نام آغا حشر کشمیری ہے۔ علی وجدی کا کردار کس کا ہے؟ تو علی، جب بات آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ فردوس، جنت کی بات آ جاتی ہے تو فردوس بنے اردو بادشاہ سے نکلی ہے مولانا۔ اس طرح کے جتنے بھی فتوے دیتے ہیں مولانا دیتے ہیں، مولانا محمد صاحب نظام نے لکھی ہے، یات سعدی صنف ہے، تو الطاف حسین حلی صاحب نے لکھی تھی کس کے بارے میں؟ سر سید احمد خان کے بارے میں، تو اس کی کون سی باتیں لکھی تھی؟ ان کی سوانح عمری لکھی تھی۔ اس کے بعد 9 13 22 ہے، کہتا ہے جی پہلے 9 بجے آئے، پھر کہتا ہے جی 13 بجے آئے، پھر کہتا ہے جی 22 بجے ہیں، تو اس کا مطلب ٹال دینا۔ اس کے بعد صفت اور مصوب مل کر کیا بناتے ہیں؟
تو اس میں اس کو تیار کرنے کے لیے آپ صفت کا تے لے لیں، اس کا واو لے لیں اور ساتھ میں توصیفی صفت موصوف مل کر مرکب توصیفی بناتے ہیں. قد اعظم ہے تو کوئی بھی چیز ہے جو لوگوں کی طرف سے دی جاتی ہے اس کو خطاب کہتے ہیں. رختہ کہ تم ہی استاد ہو غالب، رہتا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، تو یہ غالب کے بارے میں کوئی غریب بندہ تو نہیں کر سکتا، اس طرح کی باتیں امیر ہی کر سکتے ہیں. تو امیر تک میر صاحب نے کہا تھا. بندوجہ علیہ السلام لکھی مولانا الطاف حسین حلی نے، اور مسلمانوں کے تابناک ماضی کے بارے میں ہے. متن مضامین پطرس چھپ گیا. فردوس بری لکھا تو عبدالحلیم شرر صاحب نے لکھا تھا. فردوس بری بیسکلی اس میں سیاسی چالیں اور مذہب کا استعمال اور اقتدار کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہے. تو عبدالحلیم شرر صاحب نے لکھا کربلا پر مبنی نظم صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرثیہ ہوگی. میں آپ کا ممنون ہوں. تو یہ کویسچنز آپ نے 2-3 دفعہ آپ نے ان کو سن لینا ہے، آپ نے ان کو جسٹ سننا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کویسچن آپ کے پرپیئر ہے.